نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرہ عرض دے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، شیطان اور اسلام دشمن افلاطونیہ دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت دے وہ دی روح دے مطابق اللہ سونے واسطے اللہ سونے دے سامنے عمل کرن اور قلبن تا ذات مولا ڈبا رہن والا بندہ بنائے، غزوہ ہند دی تیاری کرن اندے وچ عملاً شریک ہون اور سب کچھ دے واسطے قربان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، مسلم امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ سے کم کرن دی توفیق عطا فرمائے، نفس شیطان دنیا اندے پجاریاں دے شر تو بچائیں، ساڑے حواس سوچاں اور قلب نو پاک فرمائے، دوام قلبی ذکر حضور دی نعمت عطا فرمائے، قابل صد احترام موضوع سامعین آج دے درس تصوف دا موضوع ہے دل۔ قرآن حکیم دی سورہ بقرہ دی 10ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہویا ہے، ان دے وچ رب سونے بیمار دل دا ذکر کیتا، فی قلوبہم مرض کہ دلوں وچ بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور پھر اللہ سونے نے دی بیماری ہور ودا دی۔ دل دو طرح دے، ایک صحت مند دل ہے جڑا فنا فی توحید ہے، عمل قرآن و سنت نال راستہ ہے، قلبی ذکر والا ہے، دھیان مولا دے وچ ڈبا ہویا، ذات مولا چ ڈبا ہویا، یہ صحت مند دل ہے، تے بیمار او دل ہے جڑا شغل خلق چ لگا ہویا، صحت مند او دل ہے جڑا شغل مولا چ لگا ہویا اور اللہ سونے طرف ودتا رہندا ہے، اتوں تک کہ دل مولا دی نعمت حاصل کردا ہے جس مقصد واسطے اللہ سونے نو پیدا کیتا ہے، اللہ سونے دی پاک ذات انسان دی حقیقت ہے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے، یہ نعمت تاں ہی حاصل ہو اگر انسان دل دا آئینہ صاف کرے گا، جو دل دا آئینہ صاف کرے گا پھر یہ اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسن گے، بقول شاعر کے صفا کا دل کے آئینے کو سکندر ہو زمانے کا، اور ایسے دل میں جی پھر اللہ سونے دی جلوہ رائے ہوئے گی، کہ دل اللہ سونے دی جلوہ گایا، خود قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا کہ میں تیری شاہ رغبتوں میں نیڑے ہیں، الی ربک منتہاہا، اے انسان میں تیری منزل تیرا رب ہے، لیکن ایمان دی روح حاصل ہوئے گی تو پھر نعمت ملنی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ سونا فرماندہ ایمان والے وہ جو رب سونے نال جنونی عشق کر دیا، والہانگی نہ والرفتگی نہ ٹوٹ گئے، سب تو کلی منہ موڑ کے ہمیشہ لئے، تیرے باری ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا شی عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ، تمام زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں، قرب الہی دے مراتب طے کر دیں، نور ظلم دے 70,000 پردے طے کر دیں ہیں انسان، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دیں۔ اللہ سونے انسان واسطے قرآن کریم دی زندہ کتاب اتاری،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا زندہ موجزہ ہے، اللہ دا آخری پیغام ہے۔ ہن کوئی کتاب نہیں ہونی، باقی کتاباں منسوخ ہو چکی ہیں، صحائف منسوخ ہو گئے۔ اس واسطے شیطان اور پجاری افلاطونی جنیں ہیں، اسلام دشمن قوتاں جنیں ہیں، وہ ہمیشہ قرآن پاک دی مخالفت کرتے ہیں اور اللہ دی مخلوق نو قرآن کریم تو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ سارے دکھاں دا علاج صرف اور صرف قرآن پاک ہے۔ قرآن کریم تے اوہی عمل کریے جویں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیتا ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ وہ زمانے میں مزدت مسلمان ہو کر اور تم خارو اتار کے قرآن ہو کر، قرآن میں ہو غوطہ زنہ مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو دا جدت کردار۔ اس واسطے اسلام دشمن قوتاں نوں قرآن لڑدا ہے، تو انہوں نے اپنے ایجنڈ ساڈے اندر پیدا کیتے ہیں، گمراہ جہنمی فرقے جننے بھی ہیں، کہ نام نہاد غیر شرع روحانی پیشوا ساڈے اندر بنائے نے صوفیزم دے نام نال، کہ وہ غیر شرع نشے باز ٹول ٹماکے ناچ گانے جڑ جے دو نمبر بابے جڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پرچھاویں تو بچائے، بڑا زہریلا نے پرچھاواں تو لکھاں میل دور پہنچے نہ ظالماں تو، یہ بڑے گندے غلیظ اور اللہ رسول دے انسانیت دے دشمن ہیں۔ انہاں دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمایا سی کہ لباس خضر میں ہزاروں راہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، درویشی بھی عیاری، سلطانی بھی عیاری، مسند میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن، نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ نظرانہ نہیں سود ہے پیرانے حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ انہیں دو نمبر لوگوں کو دور رہو، کیونکہ لوگوں دل مرے ہوئے نے، انہیں صحبت نہ انسانوں نے بھی دل مر جاندے ہیں۔ اس واسطے انہیں لوگوں نے جنہیں مرضی نصیحت کرو، ازلی بدبخت روزے لس دیاں روحاں نے جنہیں دلوں یہ گل نہیں سی کہی، انہاں کو بہن والیاں واسطے اقبال نے تاں ہی گل کہی سی کہ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر دو سو میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ رسم و شاہبازی، راہ عشق نوں کی جاندا، راہ مولا نوں کی جاندا، تلاش مولا کدے نہیں لگدا۔ اور جدوں یہ دنیا دی محبت مبتلا ہوندے نے، شیطان دے پجاری بنتے ہیں اور ہٹتے نہیں، تو پھر اللہ سونا ایک وقت ایسا ہوتا ہے دلوں نے مور لا دل مر جاتا ہے۔ تاں اقبال نے کہا کہ دل مردہ دل نہیں ایسے زندہ کر دوبارہ، اور یہ نعمت بغیر اللہ سونے دی توفیق مدد اور فضل دے، بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع اور روحانی مدد دے، بغیر سچے اللہ والوں دی صحبت تعلیم و تربیت دے، انسان کدے بھی بیمار دا دل صحیح نہیں ہو سکتا، مردہ دل زندہ نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے سانوں چاہیے کہ صحیح عقیدہ علوم نبوت دے وارث مردہ نفس زندہ دل، متقی بت شکن، نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں دشمن علماء و مشایخ دی صحبت حاضر ہوئی ہے، ان دی خدمت حاضر ہوئی ہے، اب دلوں انہاں دی خدمت کریے جانی مالی، کیونکہ انہاں لوکاں دے دیدار نہ اللہ یاد ہوندا، گناہ چڑھدے نے، اندر نورانی ہوندا، انہاں لوکاں کو قرآن و سنت فقہ دا ضروری علم حاصل کر کے تیری روح دے مطابق عمل کریے اللہ سونے واسطے، اللہ سونے دے سامنے، پھر اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نور نسبت اپنے دلاں چ رکا کروائیے، اور توحیدی اپلیکیشن اپنے اندر ڈاؤن لوڈ کرائیے، انہوں ایکسیپٹ کریے، انسٹال کر لیے اپنے اندر، تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے، اور اسی راہ مولا دے مسافر بن سکیے، تلاش مولا نکل سکیے، ہجر دیاں عشق دیاں وادیاں طے کر کے اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے دید مولا دی نعمت حاصل کر سکیے۔ یہ واحد ذریعہ ہے
عمل قرآن و سنت ہے جی روح دے مطابق جب تک عمل نہیں کریں کدے کامیاب نہیں ہوں گے سانو چاہیے اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے اور اپنے پیر و مرشد کی زیر نگرانی مصنون ریاض تو مجاہدات مراقبات کریے اسباق ولایت کریے سیکھیے اتنے عمل کریے تاکہ ولایت کی نعمت ملے یہ نہیں تھی مولا کی نعمت حاصل ہو جائے کیونکہ ولایت کا بوا کھلا نبوت بند ہو چکا ہے حضرت خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تذکرہ اولیاء کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10 سال تک دل نے میرا تحفظ کیتا اور 10 سال تک میں یہ حفاظت کی لیکن ہن ایک کیفیت ہے کہ نہ مینوں دل دا حال معلوم ہے نہ دل نو میرا پھر اگے فرماندے کسی نے حضرت جنید بغدادی نے پوچھا کہ دل دی مسرت کس ویلے حاصل ہوندی ہے تے آپ نے فرمایا کہ جدوں اللہ سونا قلب دے وچ ظاہر ہوندا ہے پھر اگے فرماندے نے کہ تہاڈا دل خانہ خدا آ یہ وچ کسے دوسرے نو جگہ نہ دیو اگے فرماندے کہ خدا دے بھید جڑے خدا دے دوستاں دے دل وچ محفوظ رہندے نے اگے فرماندے ہے کہ دل مومن جڑا دن چ 70 مرتبہ گردش کردا ہے لیکن دل کافر جڑا 70 سال دے وچ بھی ایک مرتبہ بھی گردش نہیں کردا اسے تذکرہ اولیاء لکھیا ہے کہ حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ ایک باری میں خواب دے وچ ابلیس نو دیکھیا تے میں ڈنڈا مارن دا قصد کیتا تے غیب تو آواز آئی کہ ڈنڈے نالے نہیں ڈردا ہے گا یہ تو صرف دل مومن دے نور تو ڈردا ہے اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ میرا دل 40 سال تو نفس تو علیحدہ ہے جی دی وجہ نہ میرے دل دے وچ تصور گناہ نہیں آیا لیکن یہ مقام مینوں اس ویلے حاصل ہویا جدوں میں اللہ سونے نو پہچان لیا تذکرہ اولیاء دے اندر لکھیا ہے کہ حضرت عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ فضل خدا بندی دا انحصار عمل تے نہیں عمل دے اتے نہیں بلکہ قلبی کیفیات تو متعلق ہے پھر فرماندے کہ جیڑی گل زبان تو ادا کرو او دی تصدیق دل تو بھی کردے رہو پھر اسے تذکرہ اولیاء یہ لکھیا ہے کہ حضرت ابو محمد رویم رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں جس جگہ بھی دل نے آرام کر لیا تو بس وہی وہی منظر ہے پھر کیا فرماندے ہے کہ دل عارف ایسا آئینہ آیا کہ جی دے وچ ہر لمحہ تجلیات دا انعکاس ہوندا رہندا ہے پھر اسے تذکرہ اولیاء کہ لکھیا کہ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہے قلب و جگر دے ٹکڑے ہو جان دا نا شوق ہے اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت شیخ محمد علی حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ صدق دلی نہ عبادت کرن والا ہے اداں دے مراتبے اعلیٰ دے اتے فائز ہوندا کہ لوگ ادا احترام کردے نے اور وہ نفس دے اتے قابو پا کے رموز خداوندی بیان کرن لگدا ہے پھر اسے تذکرہ اولیاء لکھیا کہ حضرت ابو علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ عارف باللہ وہ ہے پھر اپنے دل نو ذکر الہی دے حوالے کر کے جسم نو خدمت خلق واسطے وقف کر دے سبحان اللہ اللہ والے نے اقوال اب ذرنا لکھن والی دا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے دل دی کڑی نگرانی کریے اپنی حواس دی سوچاں دی دل دی کڑی نگرانی رکھیے چ ماں سعاد دا خیال بھی نہ آوے رغبت تعلق و محبت دور دی گل ہے کیونکہ دل جڑا ہے یہ اللہ سونے دا حجرہ ہے جویں حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرما دے کہ تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتی ہو تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن
تے دل وچ اللہ سونے دی ملاقات اور دیدار تاں ہوئے گا اگر اسی دل دا آئینہ صاف کران گے ماسوا اللہ دیاں علائشاں اور انہیں ظلمتاں تو تے سچے مومن دا دل جڑا اللہ طرف پرواز کردا رہندا ہے، ایدی روح باطن چ پرواز کردی رہندی ہے، اس کاکی جسم چوں نکل گیا۔ لیکن یہ نعمت تاں ہی حاصل ہونی اگر سانو فنائے نفس دی نعمت حاصل ہوئے گی، کیونکہ نفس ہمارا بہت بڑا شیطان، فرعون، نمرود، یزید اور بہت بڑا کتا ہے بندے دے اندر، ہر ویلے بھونکدا رہندا ہے، انسان کو دنیا تک راغب رکھدا ہے۔ تے نفس دی ہر خواہش نوں جب تک لا دی تلوار نہ ذبح نہیں کران گے، یعنی ہر خواہش دی مخالفت نہیں کران گے، ہر مرضی مولا تے مطابق زندگی نہیں گزاران گے، یعنی قرآن و سنت پہ عمل نہیں کران گے، ہر قلبی ذکر کردے اللہ طرف نہیں ودان گے، سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا نہیں بنان گے، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت اور معیت اور حضور چ نہیں گزاران گے، اور سر تو لے کے پیروں تک تقدیر مولا، فعل الہی، ارادہ الہی اور مرضی مولا نہیں بنان گے، کدے بھی اسی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے سانو چاہیے کہ دلی ذکر کریے، قرآن و سنت عمل کریے، معصومات تو دور رہیے، تاکہ سانو دوام قلبی ذکر و حضور دے انوار اور نور فقر محمدی، نور عشق الہی صلی اللہ علیہ وسلم، نور قرب الہی، نور عمل قرآن و سنت، نور خدمت خلق دی نعمتاں ملے، اور نور ساڈے اندر جذب ہون، ساڈے تے برسن، اور دل دا آئینہ جڑا وہ صاف ہوئے، اور اسی دن رات ساری روح اللہ طرف دوڑ دی رہے، جی میں قرآن کریم کی رب سنے فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ طرف، اور ظاہراً اسی خلق خدا دی خدمت کریے بلا امتیاز، رنگ و نسل، مذہب و ملت، ہر انسان دا بھلا کریے، نہ واسطے آسانیاں پیدا کریے، کسی دا دل نہ دکھائیے، کسی کو تکلیف نہ دئیے، کہ سچا صوفی ہو نفع بخش اور بے ضرر ہوئے، اللہ دتیاں نعمتاں اللہ دی مخلوق تے نشاور کرو، تے جنہ اللہ راج کھرا خرچ کرا گا انہاں ہی اللہ سونا کئی گنا بدا کے واپس کرے گا، تے اپنے دل چو ہر طرح کی دنیا کی محبت کڑ دے، کیونکہ دنیا کی محبت بہت بڑا فساد ہے۔ حدیث پاک چاہتا مختلف حدیثاں کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا مردار ہے، طالب کتے نے، حضور فرماؤں گے دنیا کی محبت ہر فساد کی جڑ ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا ایک لمحہ ہے، دنیا مومن واسطے قید خانہ، کافر واسطے جنت ہے۔ جب تک انسان دنیا تو منہ نہیں موڑتا، شیطان دی پروگرامہ تو الگ نہیں ہوندا، کدے بھی یہ دی مولا دی نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ اج دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے دل دا آئینہ صاف کریے، اور بقول شاعر کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ تے حضور بابا بولے شاہ رحمت اللہ علیہ فرما دے رب اساں تو وکھ نہیں پر دیکھن والی اکھ نے، تے جب تک اسی ظاہری ہوا سے خمسہ معطل نہیں کران گے، ظاہری اکھاں بند نہیں کران گے، ساڈے باطنی ہوا سے بیدار نہیں ہون گے، تے اللہ سونے دا دیدار دل دیاں اکھاں نہ ہوندا، ظاہری اکھاں نہ نہیں، ظاہری اکھاں اللہ سونے دیکھ نہیں سکدیاں۔ اللہ سونے دی بار کا دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر، ماڑے کمزور کم علم انسان عاجز مسکین ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبۃ النصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما۔ شیطان، اسلام دشمن، افلاطونی قوتاں، اسلام پاکستان انسانیت دشمناں، دین و ایمان فروش منافقاں، مردہ دل دجالیاں، گمراہ جہنمی فرقیاں، 2 نمبر غیر شرع بابیاں، اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفاں، اور ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ سانو قرآن و سنت دی روح دے مطابق اللہ سونے واسطے، اللہ سونے دے سامنے عمل کرنے والا اور قلباً تاب ذات مولا ڈبا رہنا بندہ بنائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس، باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔